اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام اس کے بعد جو مہینہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے ہم کو اور آپ کو واضح کی. قرآن کے مطابق، حدیثوں کے مطابق یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، 4 حرمت والا مہینہ. ہاں، عام مہینوں میں جو چیزیں جیسے جنگ و جدال اور بعض معاملات جائز تھے، اس میں منع کر دیا گیا. اس کا ایک احترام ہے اس مہینے کا. 4 مہینوں میں سے یہ ایک ہے محرم الحرام. ہاں، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اس کی فضیلت یا اس کے تعلق سے کیا بتایا، ہاں، یا کیا تفصیل ہمارے پاس قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، تو اس میں بتایا گیا کہ اس کی 10ویں تاریخ اس حیثیت سے اہمیت کی حامل ہے کہ اس دن ایک بہت ہی عظیم الشان واقعہ پیش آیا تھا، اور اسی کے تناظر میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ 10ویں محرم کو جو ہے روزہ رکھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں ارشاد ہے کہ سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یوم عاشوراء محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ ایسا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر اس دن کا روزہ رکھا جائے تو 1 سال قبل کے گناہ معاف ہو جائیں. ایک دن کا روزہ آپ نے رکھا، 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا. صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں نماز روزے سے. ہاں، اس روزے کی تفصیل کیا ہے وہی دیکھیے. ایک نبی سے جوڑ رہے ہیں جو میں نے بھی بیان کیا کہ انبیاء کرام کو ہمارے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مناسبت رکھی کہ روزہ رکھا جائے. ہاں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں اور اس کے ارد گرد میں یہود کے 3 قبائل بڑے بڑے موجود تھے. دیکھا کہ 10ویں محرم کو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی رکھتے تھے. ہاں، کہا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان کا کہا تھا یوم صالح، یوم عظیم. ہاں، نجى اللہ فیہا موسیٰ وقومہ من فرعون وآلہ او کما قال، کہ یہ بہت عظیم اور نیک اور اچھا دن ہے. یہ وہ دن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو، حضرت موسیٰ کو اور آپ کی قوم کو فرعون اور آل فرعون کے ظلم اور جبر سے نجات دی تھی. معجزانہ طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے باہر لگایا اور پھر اسی دریا میں فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا، ڈبو دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا. اللہ کے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، اور ہم بھی ان کی مطابعت میں اللہ تبارک ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا نحن اولا واحق بموسیٰ منکم، کہ ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار اور ان سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور بعد میں پھر آپ نے کہا آخر سال میں کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو یہود کی مخالفت کرنے کے لیے 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا. صحیح حدیث میں یہی ہے. 10ویں کے ساتھ 11ویں کا جو تذکرہ ہے اس میں کلام ہے. بعض لوگ اس پر بھی عمل کرتے ہیں. تو یہود کی مخالفت کی جائے اس لیے 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی رکھوں گا. یہ عاشورے کا روزہ، محرم الحرام کی حرمت والی اہمیت، بس اگر غور سے دیکھا جائے شرعی اعتبار سے یہ محرم الحرام کی حیثیت ہے. ہاں، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا پورا واقعہ میں نے جو قرآن کی آیت سورہ شعراء کی پڑھی، بڑا عبرت والا. ہاں، آئندہ ہفتہ اگر میں یہاں رہا تو اس کو بیان کروں گا. میں صرف یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن حدیث کی روشنی میں ایک واقعہ یہ ہے جس کو ہم کو یاد کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے پچھلے انبیاء کی اقتدا کا ایک اور ان کی قوم میں ان کے واقعے میں جو ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے اس کو تازہ کیا گیا. اس کے علاوہ قرآن کی حدیثوں کی بہت سی نصوص یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنا ہے. نبی کا طریقہ ماننا ہے، لیکن نبی کو ویسے ماننا ہے عقیدے میں، عمل میں، قول میں، فعل میں، جیسے صحابہ کرام نے مانا. 72-73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. کون؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. سب کو یہ حدیث معلوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا؟ صحیح طریقہ نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ. تو ہمیں نبیوں کا طریقہ پہ چلنا ہے، صحابہ کا طریقے پہ چلنا ہے. یہ ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے. لیکن جب محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو نبیوں کی بھی مخالفت سکھائی جاتی ہے. ہمارے ہاں ایک ایسا ڈھانچہ بنا دیا گیا رفض و تشیع، اسلام کے خلاف سازشوں کے نتیجے میں، کہ ہمارے سامنے محرم الحرام کی جو تصویر آتی ہے، اس کی وہ باتیں جو مشہور ہیں وہ یا تو انبیاء کی مخالفت ہے یا صحابہ کے خلاف ہے. یہ صحابہ کرام نے اس ہجری سال کو ہجرت سے، اسلامی سال کو ہجرت سے جوڑا. مسلمانوں کا کیلنڈر ہجرت سے جڑتا ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے، بیان کرتا رہا ہوں میں، اور آپ دوسرے علماء کرام سے سنتے اور خود بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ اس موقع پر ہجرت کو یاد کیا جائے. ہجرت مسلمانوں کے آغاز کا ذکر ہے، جہاں قربانیاں ہیں، صبر ہے، توحید ہے. توحید کے لیے جان مال کو لٹا دینا ہے، گھر بار کو چھوڑ دینے کا قصہ اور واقعہ ہے، جس کی بنیاد پر اسلام کو پروان ملی، فروغ ملا.
غزوہ بدر، احد اور دوسرے غزوات میں جو مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئی، فتح مکہ ملا، وہ سب ہجرت کے بیچ کا نتیجہ تھا۔ صحابہ کرام کی دور اندیش نگاہوں نے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اس واقعے کو اسلامی تقویم کی بنیاد قرار دیا، یعنی صحابہ کی قربانیوں کو یاد کیا جائے نئے سال کے اعتبار سے، حضرت موسیٰ کے اور فرعون کے واقعے کو یاد کیا جائے اس موقع پر۔